بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 8ویں پارے کے دوسرے آدھے سورۃ الاعراف سے ہوا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد بیان فرمایا ہے، لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اس قرآن کریم کی نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو انجام سے ڈرایا جائے، اور یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو قرآن کریم سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کریم کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور پھر ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے ان پر جو عذاب آتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وزن اعمال کا تذکرہ فرما رہے ہیں، میزان عمل کا، ترازو کا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب پیش ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کے اعمالوں کا وزن کیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، جس کے اعمال وزنی ہوں گے، یعنی جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے بہترین قسم کے گھروں کا انتظام کیا ہے، تم آسائش اور آرائش کی زندگی گزارتے ہو، قلیلا ما تشکرون، لیکن شکر نہیں کرتے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان استعمال کرتا ہے اس کے مطابق انسان شکر نہیں کرتا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر انسان کی اس ناشکری کو ذکر کیا ہے کہ ہماری بے شمار نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو، شکر نہیں کرتے۔ نعمتوں کی بقا کے لیے اور نعمتوں کے اضافے کے لیے شکر ایک بہترین وظیفہ ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ چاہے کہ اس کی نعمتیں جو وہ استعمال کر رہا ہے ہمیشہ رہیں اور نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، کمی نہ ہو، تو شکر یہ بہترین وظیفہ ہے، نعمتوں کو بڑھانے کا بھی اور نعمتوں کو باقی رکھنے کا بھی۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم کو ذکر فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کو، اور اس کے بعد پیدائش کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر اور افضل ہوں، اور دلیل اللہ کے سامنے یہ دینے لگا کہ خلقتنی من نار، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے، اس لیے آگ سے بنانے والی چیز بھی بہتر ہوئی۔ جب اس نے اس طرح کیا، اللہ کے سامنے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کا انجام کیا دیا اس کو، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فاخرج انک من الصاغرین، آسمانوں سے بھی اتارا اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو رسوا ہو جا۔ متکبرین کا یہ انجام ہے، یہ تو شیطان کا انجام تھا۔ انسانوں میں سے بھی جو تکبر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا بن رہا ہوں، لیکن تکبر کے نتیجے میں وہ مزید ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکال کر زمین پہ پھینکا اور رسوا کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے۔ جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، یعنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے میں مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر ان بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کے بارے میں کہ وہ بندے جو شکر گزار نہیں ہوں گے وہ تیری گمراہی کا شکار ہوں گے۔ اور ایک چیز یہ فرمائی
قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم، جو تیری پیروی اور اتباع کرے گا میرے بندوں میں سے، جو تیری بات مانے گا، تو میں تجھ سے بھی اور ان سے بھی جہنم کو بھروں گا۔ یعنی شیطان کی اتباع کا نتیجہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ تم دونوں سے جہنم کو بھروں گا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ دوبارہ فرمایا ہے کہ جب جنت میں رہتے تھے تو شیطان کے بہکانے پر ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس غلطی کے نتیجے میں اس جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ زمین پر اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس تھا اور ندامت تھی۔ کئی سالوں تک روتے رہے۔ رونے پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے پاس سے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، اور وہ توبہ کے کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے کہ ان کلمات کے ذریعے سے جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کی غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے توبہ کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہی کلمات اور یہی طریقہ اولاد آدم کے لیے بھی ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو پہلا کام ہے اپنی غلطی پر عجز و انکساری اور ندامت اور رونا۔ بڑی سی بڑی غلطی ہو، رونے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھا دی ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے سے جس طرح ابا آدم یعنی ہمارے ابا آدم کو اللہ نے معاف فرمایا، تو انہی کلمات سے ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بڑی اہم ہدایات دے رہے ہیں بنی آدم کو، اور ان تمام ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کہہ کر پکارا ہے کہ اے آدم کے بیٹو یعنی انسانوں کو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری، پہلی ہدایت دی کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے آسمانوں سے۔ اس لباس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، جب بھی کوئی لباس پہنو تو دو چیزیں ہونی چاہیے کہ ایک تو اس سے ستر چھپے، یواری سوآتکم، کہ ستر پوری طرح چھپ رہا ہو، اور دوسری خوبی وریشہ، اور اس لباس میں خوبصورتی بھی ہو۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لباس دو چیزیں سے ہونا چاہیے، ایک ستر پوری طرح چھپا رہا ہو، جس لباس میں ستر چھپانے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی مختصر لباس ہو، جیسے کہ آج کل کے معاشرے میں خواتین جو لباس استعمال کرتی ہیں تو وہ لباس کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت دی، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے بہکانے میں مت آنا، جیسے کہ اس نے تمہارے ابا آدم پر حملہ کیا تھا جنت میں، تم اس کے بہکانے سے محفوظ رہنا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہ لباس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لباس میں مکمل نہ ہو تو وہ بے حیائی کا لباس کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے بلکہ حیا کا حکم دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ہدایات کو قبول کرنے کے بعد اولاد آدم میں دو جماعتیں ہو گئیں، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ ایک جماعت تو انسانوں میں وہ بنی جو ہدایت یافتہ، اور دوسری جماعت وہ بنی جو گمراہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آنے کے بعد دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ، ہدایت کو قبول کرنے والے، اور گمراہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گمراہ ہونے کی دو وجہ بیان کری ہیں کہ یہ گمراہ لوگ کیوں ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ بیان کی ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے، یعنی شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کی کہنے پر چلتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کسی غلطی پر، کسی غلط کام پر ہو اور وہ اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہو، تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس طرح کی مضمون بہت سارے بیان ہوئے ہیں کہ انسان کی گمراہی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو برائی اچھائی لگے اور اچھائی برائی لگے۔ یہ بڑی خطرے کی چیز ہے
کہ جب اچھی چیزیں اس کو بری لگنے لگ جائیں اور بری چیزیں اچھی لگنے لگ جائیں، دماغی الٹا ہو جائے، تو یہ گمراہی کا سبب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ایک اور ہدایت دی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، جب مسجد آیا کرو تو اچھے لباس میں آیا کرو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم شادی بیاہوں میں جاتے ہیں تو بڑے اچھا لباس پہنتے ہیں، اور مسجد آنے کے لیے پرانا لباس پہنتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے اچھا لباس اللہ کے گھر کے آنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اچھی طرح کھاؤ پیو لیکن ضائع مت کرو، وَلَا تُسْرِفُوا۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دینے والے ہیں، خوب دینے والے ہیں، لیکن اسراف بھی اللہ کو پسند نہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں دیکھا گیا کہ کھانا جو بچتا ہے وہ پھینکتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کپڑے ضرورت سے زائد بنے ہوئے ہیں، ایسے رکھے ہوئے ہیں، تو ضرورت سے زائد چیزیں جو کہ ضائع ہو رہی ہوں اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، ضائع کرنے والوں کو ہم پسند نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیتوں میں مزید پاکی روزی میں پاکیزگی کا حکم ہے کہ حلال چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے، گناہوں سے، ظلم سے، شرک سے، ان ساری چیزوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہدایت دے رہے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم، اے آدم کے بیٹو، میرے نبی جب تمہارے پاس کوئی ہدایت لے کر آئیں تو ان کو قبول کر لینا۔ اگر قبول کرو گے تو فمن اتقی واصلح، تو تم تقوی پر آ جاؤ گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ہدایت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سب انسان اور جنات جنہوں نے اپنی برائیاں دنیا میں برائیاں کی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوں گے، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، اور لعنت یہ کریں گے کہ بڑے چھوٹوں کو برا کہیں گے، چھوٹے بڑوں کو برا کہیں گے، اور کمزور مالداروں کو برا کہیں گے، سرداروں کو برا کہیں گے۔ اور برا کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ کل اولاد بھی والدین کے خلاف دعویٰ کر سکتی ہے کہ اللہ ہمارے بڑے تو ہمارے والدین تھے، جس راستے پر ہمارے والدین نے ہمیں لگایا ہم اس راستے پر چل پڑے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ ہمیں والدین صحیح جگہ لگا رہے ہیں غلط جگہ لگا رہے ہیں۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے ہیں۔ اگر یہ ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیتے، صحیح راستے پر چلا دیتے، تو ہم جہنم سے بچ جاتے۔ تو کل قیامت کے دن عجیب ہی مناظر ہوں گے جہنم میں کہ ایک دوسرے کو لوگ ملامت کرتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو دنیا میں جو بغض اور عناد تھوڑا بہت سینے میں ہوتا تھا، جنت میں جانے کے بعد دنیا کی ساری رنجشیں بھلا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ یعنی لوگ آپس میں بڑی محبت سے رہیں گے، اور وہاں جنت میں رہتے ہوئے کسی قسم کا بغض اور عناد نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم کا تفصیلی تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کے آداب بیان فرما رہے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کے یہاں پہ دو آداب ذکر فرمائے ہیں کہ جب بھی تم اپنے رب کو پکارو، تضرعا عاجزی اور انکساری سے، یعنی محتاجگی ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جب پکارو دعا کرو تو عجز و انکساری اور محتاجگی کو ظاہر کرو، وخفیہ اور خفیہ یعنی کناروں میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کو پکارو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو قوم نے کہا، قال الملأ من قومہ انا لنراک
فی ضلال مبین، کہ ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ گمراہ کہہ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ نبی ہے، وہ ہدایت کے راستے پر لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں، لوگ ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی بڑی بات سننے کے بعد غصہ نہیں آیا، بلکہ کہنے لگے یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم، میں کوئی گمراہی پر تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جواب میں کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہا، ہم تمہیں بے وقوف دیکھتے ہیں، یعنی تم بے وقوف ہو، پاگل ہو، مجنون ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ بے وقوف ہو، پاگل ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام کا جواب سنیے، یا قوم لیس بی سفاہا، اے میری قوم، میں کہاں بے وقوف، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ جو اونٹنی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جس گناہ میں تم مبتلا ہو، لوطی فعل، اس گناہ سے بچو، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب اتاریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ، ہر قوم کا الگ الگ گناہ تھا۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ مردوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی گناہ سے روکنے کی دعوت دی، لیکن قوم نے بجائے بات ماننے کے مذاق اڑایا۔ پھر آگے ان کی ہلاکتوں کا تذکرہ ہے کہ جب قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو قبول نہ کیا تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہم کبھی کبھی بستیوں پر، قوموں پر پریشانی اور بدحالی اور بیماری کو بھیجا کرتے ہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ رجوع الی اللہ کا راستہ اختیار کریں اور ان پر سے ہم پریشانی کو ہٹائیں۔ تو کبھی کبھی مصیبت اور بیماری اور تکلیف اس لیے آتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ اگر بستی والے، ساری قوم والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تقوی، متقی بننا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری بشارتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقوی کی برکت سے ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا روزی کے دروازے کھول دیں گے، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ مشکلات سے نکالنے کے راستے بنا دیں گے۔ کس کے لیے؟ تقوی والے کے لیے۔ اور تقوی کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ متقیوں کی تقوی اختیار کرنے کے فوائد بیان فرما رہے ہیں۔ آگے تفصیلی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو سمجھانے کے لیے گئے اور کہا کہ یا فرعون انی رسول رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فرعون نے جب ان کی بات سنی تو فوراً کہا جئت بآیہ فأت بہا ان کنہ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی علامت دکھاؤ، تم اللہ کے نبی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فالقى عصا، اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک دم سے سانپ بن گیا۔ فرعون اللہ کی نبی کی نشانی دیکھ کر، معجزے کو دیکھ کر فوراً ایمان لاتا، لیکن بجائے ایمان لانے کے مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، اور فرعون اور اس کے دربانی کہنے لگے یہ تو کوئی جادوگر ہے، چنانچہ ہم بھی جادوگروں کو لے کر آئیں گے اور جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے کرائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بھی پاس بھی جادوگر ہیں، آپ سے ان کا مقابلہ کرایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مقابلہ رکھ لو۔ چنانچہ فرعون نے اپنی قوم کے جو سب سے ماہر جادوگر تھے، اور وہ زمانے میں جادوگر بہت زیادہ سیکھا جاتا تھا، فرعون کی قوم میں جادو کے سیکھنے کا بہت زیادہ رواج تھا، تو مشہور جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا، سب کے سب آگے جمع ہو گئے، پوری قوم جمع ہو گئی مقابلہ دیکھنے کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ جادوگروں نے جمع ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا القوا، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنا جادو ڈالیں، یعنی لاٹھی ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے جادوگروں نے رسیاں میدان میں ڈالی، رسیاں تھیں ان کے پاس، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں سانپ بن گئیں اور سانپ میدان میں بھاگنے ادھر ادھر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کری وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اب تم اپنی لاٹھی ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ کی لاٹھی جو معجزہ تھا ایک نبی کا، وہ جیسے ہی ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس لاٹھی نے سارے سانپوں کو نکل لیا۔ جادوگر جو تھے حیران رہ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی معجزہ ہے، اور وہ سمجھ گئے کیونکہ وہ جادوگر تھے کہ یہ فن نہیں ہے بلکہ یہ کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ سب کے سب ایمان لیے اور کہا آمنا برب العالمین وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور آمنا برب العالمین کا اعلان کر دیا رب موسیٰ و ہارون۔ جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا تو فرعون تو پریشان ہو گیا کہ میرے جادوگر میرے خلاف چلنے لگ گئے اور موسیٰ کے ساتھی بن گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ ان کے آپس کا مشورہ تھا، ان ھذا لمکر مکرتموہ، پہلے سے ہی فرعون اور میرے جادوگروں نے کوئی آپس میں مشورہ کر لیا تھا، اور فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی لأقطعن ایدیکم وارجلکم، اگر تم واپس میرے مذہب کی طرف نہیں لوٹے، یعنی میری خدائی کو تسلیم نہیں کیا اور موسیٰ کے خدا کا انکار نہیں کیا تو میں تمہیں سولی دوں گا۔ فرعون وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا، تو جو کر سکتا ہے کر لے، یہ ایمان اور یہ یقین جب ایک دفعہ سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں نکلتا، جان نکل جاتی ہے، ایمان اور یقین سینے سے نہیں نکلتا۔ یہاں تک تو فرعون کا تذکرہ تھا، آگے بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جو فرعون کی ماتحتی میں ظلم مظلومیت کی زندگی گزار رہی تھی، پستی کی زندگی گزار رہی تھی، ان پر مسلسل ظلم ہو رہا تھا، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، سنقتل ابناءہم، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ ایک مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کو تلقین دی استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، صبر کرو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیلیوں سے صبر نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیفوں میں تھے اور آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، ہم پھر بھی تکلیف میں ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس ظلم سے، فرعون کی آزمائش سے تمہیں نجات دیں گے۔ چنانچہ فرعون برابر بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتا تھا، لیکن اللہ کی پکڑ کا وقت آ گیا۔ ایک ظالم کتنا ہی بڑا ظالم ہو، ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو ایک دم سے ہلاک نہیں کرتے بلکہ اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں۔ فرعون کو بھی اللہ نے خوب مہلت دی، پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائے۔ عذاب کی شکلیں کیا تھیں؟ اخذنا آل فرعون بالسنین، قحط سالی آئی، ونقص من الثمرات، پیداوار میں کمی آئی، اور اسی طرح قحط سالی پیداوار میں کمی کے ساتھ ساتھ فارسلنا علیہم الطوفان، چھوٹے چھوٹے طوفان آئے، والجراد والقمل والضفادع، ٹڈیوں کا عذاب آیا، اسی طرح جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا چھوٹے چھوٹے عذاب تھے۔ ان عذاب کی شکل کیا تھی کہ ہر جگہ ٹڈیاں، کھانے پینے کی چیزوں میں جوئیں، مینڈک، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے۔ جب بھی یہ عذاب آتے تو فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا موسیٰ لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ ایک دفعہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دو، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اب اگر یہ عذاب ہم سے تمہارے رب نے ہٹا دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، وہ عذاب ہٹ جاتا، ٹل جاتا، دوبارہ مستی مذاق میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے سے ہلاتے رہے، لیکن فرعون اور اس کی قوم کے لوگ باز نہ آئے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک بڑی پکڑ میں فرعون کو غرق کرا،
دریا میں اس کو سمندر میں اس کو غرق کیا، اور وہ اور اس کی پوری قوم سمندر میں غرق ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے اس قوم کو پھر عزت دی جس قوم کو فرعون دباتا تھا، یعنی بنی اسرائیلیوں کو۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ مظلوم ایک وقت تک دبتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو پھر عزت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ قوم جس کو فرعونی دبایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ اسی قوم کو پورے مصر کا ذمہ دار بنا رہے ہیں، اور فرعون اور اس کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیا۔ تو یہاں تک بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کا جو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا، اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ ایک مطالبہ یہ کیا کہ اے موسیٰ، اب تو فرعون بھی نہیں ہے، اب تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے کوئی آسمان سے کتاب اتارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، اب بنی اسرائیلیوں کو تھوڑا سکون مل گیا ہے، اب تک تو فرعون تنگ کرتا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اب کوئی آپ ہمارے لیے کوئی کتاب آسمان سے اتاریں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تورات دے کر بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیلیوں کی تو فطرت میں ماننا تھا نہیں، یہودیوں کی فطرت میں تو ماننا تھا نہیں، تو بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہم تو اس وقت تک آپ کی لائی ہوئی کتاب کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں، یا اللہ ہم سے خود نہ کہہ دیں کہ یہ میں نے ہی کتاب اتاری ہے۔ تو یہ بنی اسرائیلیوں کی فطرت تھی ماننے سے انکار کرنا۔ تو اس طرح بنی اسرائیلیوں کا اگلی آیتوں میں کافی تفصیلی تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔